سر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مشاہدہ کرتا ہوں اس دیہات کی رہتل میری آنکھوں کے سامنے تبدیل ہوئی. جب میرا بچپن تھا تو میں نے وہاں پر بے شمار نباتاتی حیات پر چرند پرند میں منسلک تھا ایک ایسی آبادی کے ساتھ جہاں پر کھیت کھلیان تھے، جہاں پر زندگی بڑی ہری بھری تھی. اور یہ میں آج سے صرف 4 دہائیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو یہی آئی ایم کراسنگ 50 ناؤ. میں ایک پوری، جیسے ابھی مجھ سے پہلے پاورٹی ایلیگیشن سے جو میرے دوست آئے ہیں بات کر رہے تھے، تو مجھے انہوں نے آج کی تقریر، میری تقریر کا مجھے بڑا اچھا موضوع دیا. میں ایم تھینک فل. تو یہ 50 سال کیا تھے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سامنے یہ پلاسٹک وارد ہوا، اور یہ اتنی بری طرح وارد ہوا کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرا جو پہلا ایکٹ ہے میری زندگی میں وہ ٹوتھ برش ہے. تو دیٹ از پلاسٹک. آئی ڈرنک اے گلاس آف واٹر اور اے بوٹل آف واٹر، پلاسٹک. میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، میں بریک فاسٹ کے لیے کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھتا ہوں، میں کسی نوعیت کا کوئی ناشتہ جو آج کے دن میں مجھے ملتا ہے دیٹ از ریپڈ ان پلاسٹک. میں کچھ بھی استعمال کرتا ہوں اس میں 80% کنٹینٹ پلاسٹک کا ہے. سو پلاسٹک از اوور ویلمنگ ان مائی لائف. پلاسٹک صرف شاپنگ بیگ پلاسٹک کو مت دیکھیں. پلاسٹک it is in every act of my life. This plastic has taken over. This plastic in these last 50 years, this plastic نے ایک پوری دنیا کے اندر اپنی ایک بڑی اس کا بہت پہلا یہ ہے. اب کچھ لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو یا ریسائیکل کر لیں گے، یا یہ ڈیگریڈیبل ہوگا، یا اس کو ہم تلف کر لیں گے، یا اس کو ہم اٹھا لیں گے، صاف کر لیں گے. لیکن ہم نے پاکستان میں یہ نہیں سوچا. تو ہوا یہ کہ یہ پلاسٹک جس شکل میں بھی تھا یہ کسی نہ کسی صورت میں یا کسی اوپن ہیپ میں آ گیا. اس اوپن ہیپ میں آنے کے بعد جب یہ پلاسٹک اوپن ہیپ میں آیا تو وہ اوپن ہیپ وہاں پہ پوری طرح سے پھنس کے بیٹھ گئی. میں اس اوپن ہیپ میں سے اس کو ریموو نہیں کر سکتا. یہ جو کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے میں اسے سیگریگیٹ نہیں کر سکتا. یہ کسی آبادی، بڑی آبادی، چھوٹی آبادی، امیر آبادی، غریب آبادی کی تفریق ہی نہیں. یہ جس صورت میں پلاسٹک تھا یہ میرے جہاں پڑا تھا وہاں پر پڑا مینی فولڈز ملٹی پلائی ہوتا گیا، اور اس نے ایک بڑی کبھی شکل اختیار کی. اس نے میرے کنٹیمنیٹ کیا میرے پورے ماحول کو، میرے پانی کو آلودہ کیا، میری فضا کو اس نے بالکل برباد کر دیا اس پلاسٹک نے. اور اس کے ساتھ اس کے جو برننگ مٹیریلز تھے وہ کسی بھی صورت میں برن ہوئے، ان سب نے اس کو آلودہ کر دیا. میرا یہ ماننا تھا، فائنلی میں آپ سے یہ کہہ دوں یار، کین یو کیپ فرحان کیا کر رہے ہو یار؟ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں. اف یو آر ناٹ انٹرسٹڈ دین پلیز الاؤ می ٹو دیٹ آئی کین سٹ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اس پلاسٹک کے ساتھ ہم آج ایک دن میں نہیں نمٹ سکتے. میں حکومت جو آج کر رہی ہے بڑا کمینڈیبل ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے، پیسے انویسٹ کر رہی ہے. میں بھی اس کے نتائج نکلیں گے، اور وہ فوری نہیں نکلیں، بڑی محنت کرنی پڑی، اور اس پہ کچھ دہائیاں خرچ ہوں گی. میری اور آپ کی لائف ٹائم ہم اسی عذاب میں گزاریں گے. دیر آر کوئک فکسز. اور جو انویسٹمنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے انوائرمنٹ میں، مجھے یقین ہے کہ پلاسٹک کے خاتمے میں آئی ایم این ایڈوکیٹ. میں کومل کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ 75 گریڈ مائکرونز پہ پلاسٹک کو یہاں بنائیں. میں پلاسٹک کے ایبسلوٹ بین کا حامی ہوں. آئی ایم این ایڈوکیٹ فار ایبسلوٹ بین. چند افراد کی معیشت کے پیچھے آپ 12 کروڑ لوگوں کی زندگی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور میری سجیشن ہے گورنمنٹ کو فار اے کمپلیٹ ایبسلوٹ بین آن پلاسٹک. اور وہ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ وہ صرف چند پوش علاقوں میں نظر نہ آئے، وہ دیہات تک جائے. آپ اس میں اپنے پورے اسٹیٹ کے آپریٹرس کو، بڑا شاندار اسٹیٹ کا آپریٹرس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
you have multiple agencies to get it implemented, and if the government makes a decision کہ ایک عمل آج ہونا ہے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اٹک سے لے کے صادقہ آباد تک آپ کے پاس حکومتی مشینری کا اتنا گہرا اور مضبوط نظام موجود ہے کہ آپ اس کے اوپر فوری عمل درآمد کرا سکتے. تو اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اس میں اگر آپ اس کو 75 پہ چلاتے رہیں گے تو میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے اپنی اسٹوری شیئر کرنی ہے. تو میں ان کا وکیل تھا پلاسٹک مینوفیکچرنگ انڈسٹری when I was practicing law. یہ میرے پاس آئے اس وقت جناب شبر رضوی صاحب was judge of a high court. انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی پنجاب ایک قانون پاس کرے اور قانون یہ پاس کرے کہ وہ ایبسولوٹ بین لگا. تو مجھے اعتراض یہ نہیں تھا کہ ایبسولوٹ بین لگے, مجھے اعتراض یہ تھا کہ کوئی جج صاحب اسمبلی کو کیسے پابند کر سکتے. تو میں ان کے اس فیصلے کے خلاف کورٹ میں گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں کچھ غلطیاں ہیں, بے شک میں اسمبلی کی سپریمیسی کی اس درخواست کو لے کر گیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں 10 سال کے بعد پیچھے نظر ماروں تو میری زندگی کے غلط فیصلوں میں سے غلط فیصلہ تھا. تب ہمیں کوئی بھی دلیل بطور وکیل آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو دلیل آپ پیدا کر لیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. تو میں اس وقت یہ دلیل پیدا کر سکتا تھا کہ جو جج صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلی یہ قانون بنائے تو کس طرح سے اسمبلی کو اس کی سپریمیسی بھی کمپرومائز کیے بغیر جج صاحب کی اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن آئی ریگریٹ دیٹ مومنٹ. اس وقت شاید اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو بڑا مناسب ہوتا, لیکن وہ غلطی ہوئی اور آج اس غلطی کے نتیجے میں میری لائف بھی کمپرومائزڈ ہے, میرے بچوں کی لائف بھی کمپرومائزڈ ہے, پاکستان اور اس پنجاب خطے کے ہر گھر کی لائف کمپرومائزڈ ہے. دیٹ واز اے مسٹیک وچ وی میڈ. بٹ اینی ہاؤ اب وہ وقت گزر چکا ہے, آگے دیکھیں. میں آپ کو ایک اور اسی کے ساتھ جڑی اپنی زندگی کے ساتھ جڑی ایک مثال, کیونکہ یہ نیچے لکھا میں نے پڑھا ابھی مجھے بڑا اچھا لگا. میرے سرور صاحب کا کیونکہ میں 2-4 اوکیزنس پہ ان کی دعوت پر نہیں آ سکا تھا تو مجھے اس کا بھی ایک وہ تھا, ریگریٹ تھی. تو میں I was just looking for it کہ کبھی اور یہ جو آج انہوں نے خاص کر رکھا انوائرمنٹ اور پلاسٹک فری سوسائٹی کا, تو میں اس پہ مجھے کیونکہ میرے بہت میں اس پہ میں نے عملی طور پہ کام کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. تو میں فوری میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ آ کے اپنے خیالات شیئر کروں, کیونکہ اس وقت صورتحال کیا ہے. دیکھیے جو سیوک سینس ہے نا, یہ کوئی آٹومیٹک چیز نہیں. مائنڈ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آج اپنی سٹیزنری سے, اپنے شہریوں سے یہ توقع کروں کہ ان میں سیوک سینس آٹومیٹکلی آ جائے گی. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. مجھے وہ سیوک سینس امپارٹ کرنی پڑے گی. یعنی آج جو نرسری کلاس میں بچہ جا رہا ہے, مجھے اپنے سلیبائی میں ڈالنا پڑے گا کہ یہ سیوکس کو پڑھنا. میرے سلیبس میں صرف میتھمیٹکس بڑی ضروری چیز ہے, اردو بڑی ضروری چیز ہے, اسلامیات بڑی ضروری چیز ہے, بڑے امپورٹنٹ ہے, انگلش بڑی ضروری چیز ہے, لیکن سم ہاؤ مجھے یہ سیوکس امپارٹ کرنی پڑے گی. ان کو بتانا پڑے گا, مجھے کلینلینس کے متعلق بتانا پڑے گا, پلاسٹک کے نان یوسیج کے بارے میں بتانا پڑے گا. اور میں جب یہ پنیری میں اس کو بو دوں گا تو اس کو برداشت میں 10 سال کے بعد کروں. آج جو شہری میری عمر کا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, جو دیہات میں بیٹھے ہیں اس نے اپنی کنوینئنس ورسز انکنوینئنس پر جانا ہے. اب اس کے لیے کنوینئنٹ ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی لیتا ہے, چاہے وہ دودھ دہی لیتا ہے, چاہے وہ روٹی لیتا ہے, حتیٰ کہ جو آپ کے کوکڈ فوڈز ہوتے ہیں سالن وغیرہ, یہ بھی لوگ شاپنگ بیگز میں ڈال کے اکثر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, یہ آپ کے مشاہدے کی بات. میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں. I don't want here, I want a God of small things. مجھے ایک ایسا بت بھی تراشنا ہے جو میرے چھوٹے مسئلوں کا حل بھی پیدا کرے. مجھے صاف پانی کیسے ملے گا؟ میری زندگی اس کے ساتھ سسک رہی ہے, مجھے صاف پانی نہیں مل رہا. میں آپ کو یہاں سے صرف لاہور سے اس جگہ پر جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, یہ پاور ہب ہے. آپ کے بائیں ہاتھ پہ اسمبلی ہے, آپ کے دائیں ہاتھ پہ گورنر ہاؤس ہے, آپ کے عقب میں وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے. آپ بالکل سینٹر آف دی کیپٹل آف دی پروونس میں بیٹھے ہیں. میں یہاں سے صرف 50 میل کا آپ کو سفر کرا کے لے کے جاتا ہوں
اور میں آپ کو قصور جیسے شہر کے پاس جا کر ایک ایسی جگہ پہ دکھاتا ہوں جہاں پر تمام نباتاتی حیات ختم ہو چکی ہے, جہاں پر زیر زمین پانی ایبسلیوٹلی کنٹامینیٹڈ ہے, جہاں پر سکن بون ڈیزیزز ان لوگوں کا وے آف لائف بن گیا ہے, جہاں پر گیسٹرنٹرولوجی کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں, جہاں پر کینسر ایک موذی مرض اتنی شدت سے پھیل رہا ہے کہ میں 40 سال کے نوجوانوں کے جنازے اٹھاتے تھک گیا ہوں. ان لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے. وہاں پر یہ قصور کی ٹینریز ہے. اب یہ بزنسز ہیں لوگوں کی. ایک پلاسٹک مینوفیکچر کر رہا ہے, آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو 75 ڈگری پہ وہ بھی جو whatever 75 it is, I'm not interested in that whatever 75 it is, but that 75 is bothering my life. And now this business of tanneries of leather, how many dollars it could earn? میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں وہ ڈالرز. اگر وہ ٹینریز اپنے ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں لگا دیتے تو فل فور جو مجھے کینسر بانٹ رہے ہیں, جو مجھے دما بانٹ رہے ہیں, جو گیسٹرنٹرولوجی میرے جینز میں فرق ڈال رہے ہیں, میرے ڈی این اے کو چینج کر رہے ہیں. آئی ایم ڈائنگ, میں مر رہا ہوں اور کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے. I have requested the Punjab government today کہ آپ اس ٹینریز کو پلیز شٹ them off, بند کر دیں, اور اگر پبلک کے اندر سے I need life, مجھے زندگی چاہیے, گڈ لائف, اچھی زندگی مجھے چاہیے. میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے زندہ رہنے, اور میں کسی صورت بھی اس کنٹامینیٹڈ پانی کے ساتھ, اس گندے پانی کے ساتھ جو مجھے میری سکن سے لے کے, مجھے میرے ہارٹ سے لے کے, it is just taking my life away. If anybody is listening, they should listen to it. میری آپ سے یہ ان کے کوئک فکسز ہیں, اگر آپ نہیں کریں گے تو میری زندگی تو گزر گئی. آپ 50 سال کے بعد یہ I believe that it will happen, but یہ گزر جائے گی. اور مجھے اگر کسی ایک فرد سے توقع ہے تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے, اور میں اس وقت یہ توقع کرتا ہوں کہ she can do, because I've seen her doing difficult things. میں نے ان کو مشکل فیصلے کرتے دیکھا, اور اگر یہ فیصلے آج ہوتے ہیں تو مجھے میری زندگی واپس ملتی ہے, اور وہ دیہات ہے. سر صاحب, یو نو دیٹ جسٹ گیٹنگ آؤٹ آف قصور, وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے نام پر وہ آپ نے, کین اینی بڈی بی جج آف دیئر اون کاز, آپ نے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ٹینریز والوں کو دے دیا کہ آپ چلائیں. Who made this decision? I want to know it. And I'm forming. میں صرف کمپلینٹ کرنے والا آدمی نہیں ہوں, میں صرف مسائل کی نشاندہی کرنے والا آدمی نہیں ہوں. I have told the Secretary Environment and I have sent message to this Minister Environment also. میں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ میں مسائل کی نشاندہی کر رہا ہوں, میں حل بھی تجویز کر رہا ہوں. آپ ان کے اوپر جب تک یہ اپنے انڈیویجول ٹینریز واٹر ٹریٹمنٹ کے پلانٹ نہیں لگاتے, ان کو بند کریں, یہ 5 دن کے اندر کھڑے کر کے واپس آئیں گے. Otherwise there would be laws which will be very stringent. اسی طرح سے میں نے آپ سے ایک بات اور شیئر کر. Once you make a pledge to the people, public سے آپ جب بات کریں گے تو آپ کو پہلے کچھ بطور حکومت کام کرنا ہے. آپ کو پہلے اس پنجاب اسمبلی میں شور شرابے سے ہٹ کر کچھ قوانین لانے, جہاں پر 12 کروڑ لوگوں کی زندگی کے فیصلے ہونے ہیں, وہاں پر صرف تو تکار کے نعرے اگر ہوں گے تو what will be. اس بجٹ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے, میں literally taken aback. کسی کی دلیل میں اگر تقریر میں وزن ہو تو میں سنوں, پر مجھے تو وہاں پہ سوائے نعرے بازیوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. پر anyways, still we have to say that. آپ قوانین بنائیں, آپ سلیبائی کے اندر ان چیزوں کو اسکولز تک امپارٹ کریں, آپ اس کی اگریسو کیمپینز چلاؤ. بڑے عرصے سے ڈپرائیو, جہاں پر وہاں پہ اوپن ہیٹ لگتی ہے وہیں پر لگتی ہے, ان کو فنڈز نہیں ملتے, وہاں پر کوئی میونسپل سروسز کا بندوبست نہیں. تو وہاں پر پروفیسر علی چیمہ جو آج کل لمس یونیورسٹی میں ہے, یہ موجود ہے, اور انہوں نے مجھے ان کے اس رویے پہ, لہجے پہ, مجھے آج بھی ان کا وہ لہجے اور رویہ یاد ہے. انہوں نے بڑی مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھ کر کہا کہ جینٹلمین, میونسپل سروسز آر فار دوز who pay municipal taxes. تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا قبلہ,
کیا وہ ٹیکس میں نے نافذ کرنا؟ یہ تو حکومت کا کام ہے، آپ کے پروونشل فائنانس کمیشن کا کام ہے، آپ نے فیصلے کرنے ہیں، آپ لگا دیں ٹیکس. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ ٹیکس اسلام آباد لے گا ہم نہیں دیتے. یہ ٹیکس اگر مجھ سے لاہور مانگتے میں تب بھی نہیں دیتا. یہ ٹیکس اگر ان دیٹ کیس میرے کیس میں مجھ سے میرا ڈسٹرکٹ یعنی قصور مانگتا ہے، آئی ایم ہارڈلی انٹرسٹڈ ٹو پے. بٹ اگر یہ ٹیکس مجھ پر میری مقامی یونین کاؤنسل لگائے اور مجھے حساب دے کہ مجھ سے پیسے لینے کے بعد اس نے میرے اسکول، اسپتال، سڑک، انوائرمنٹ کس چیز پر خرچ کیے ہیں، تو میں کھلے دل سے ٹیکس دینے کو تیار ہوں، لگانے کی ہمت کروں. But anyhow, this is a story of 10 years. It could not be done. It is not done even today. اور میں اپنی کئی گورنمنٹ پوزیشنز میں رہنے کے باوجود، اس مقدمے کو لڑنے کے باوجود آج تک اس قابل نہیں ہو سکا کہ اس طرح کا کوئی بندوبست ہو سکے. تو یہ میں نے آپ سے صرف شیئر کرنا تھا کہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ آسان کام نہیں ہے. اٹس اے ویری اپ ہل چیلنج. بیجنگ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. بیجنگ میں اسموک جیسے ہمیں کھا گئی ہے ایسے اسموک کھا رہی تھی. بیجنگ کی لائف بالکل ڈسرپٹڈ تھی، برا حال تھا. تو بیجنگ نے کچھ فیصلے کیے جن پر عمل درآمد بھی آپ کو پتہ ہے. چائنا بڑا پولیٹیکلی اسٹیبل اور بڑا یونی فوکس ان کا سسٹم ہے پولیٹیکل. سو دے ڈیسائیڈڈ اینڈ دے امپلیمنٹڈ. خواتین و حضرات، ان کو 10 سال لگے. 10 سال. اگر بیجنگ میں چین کو 10 سال لگے ہیں تو میں اور آپ کیا ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اگر وہ تمام اقدامات جو بیجنگ نے اٹھائے، آج مریم نواز از ڈوئنگ ونڈرز. انہوں نے جو پیسے سالڈ ویسٹ میں دیہات کی طرف دیے ہیں، میں نے شہباز صاحب جیسے چیف منسٹر کے سامنے سول بیوروکریسی کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو آبجیکٹ کرتے دیکھا کہ ٹینجیبل نہیں ہے، آپ کیسے کریں گے. بٹ ہیٹس آف ٹو چیف منسٹر، شی ڈڈ اٹ. آج میرے دیہات کی طرف چینلائز ہو جائیں گے اور وی ول گارڈ، وی ول جیلسلی گارڈ. یہ ہمیں ہمارا حق ملا ہے اور ہم اس کو جیلسلی گارڈ کریں گے. میں کوئی دیہاتی شہری تفریق نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کے سامنے ایک نقطہ اٹھا رہا ہوں. آپ کے سلمز بھی دیہات سے جڑے ہیں. آپ کے سلمز لاہور کا 84% ایریا کور کرتے ہیں. کتنا میں نے کہا کہ ذرا میں سننا چاہتا ہوں. 84%. Just 16% of the Lahore is Lahore which you are seeing. 84% of Lahore is actually in slums. آج اس کی زندگی میں بھی تبدیلی اگر آ رہی ہے تو آج کی گورنمنٹ بہت بڑے اقدامات اس پہ اٹھا رہی ہے. بلینز آف روپیز لے کے جا رہی ہے، دیہات کو پیسے دے رہی ہے. فنڈز آر دیر، پولیٹیکل ول از دیر، اینڈ آئی پرے اینڈ آئی ہوپ کہ ان کے ساتھ کچھ بڑے اصولی فیصلے جیسے وہ قوانین، جیسے سلیبائی کے اندر تبدیلی، جیسے سیوک سینس کو امپارٹ کرنا، جیسے شہریوں کی ٹریننگ کرنا، جیسے لوکل گورنمنٹس کے نظام کو مضبوط اور بااختیار بنانا، جیسے اس فائنینشیل پولیٹیکل امپاورمنٹ کو نیچے دینا، جیسے صاف پانی کی فراہمی کے لیے صرف ان کی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک واٹر فلٹر پلانٹ لگانا ہے، نظام وضع کرنا ہے کہ وہ چلتا رہے گا. وہ لگا کے آ جانا، میں نے دیکھا ہے وہ تو گریو یارڈز آف ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں. ہم بنا دیتے ہیں، لگ جاتے ہیں، پھر ان کی ناکو O&M میں کھربوں روپے کی تدفین ہوگی جب تک نظام نہیں ہوگا. جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں میری توقع ہے کہ یہ نظام بھی وضع ہوگا انشاءاللہ اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. میں آپ سب کا بے حد شکر گزار